آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سے شروع کر رہے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ پارہ ہے, یہ سورۃ الاحزاب کا اینڈ ہے, اس پارے میں شروع ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں نے جو آیت اپنے سامنے رکھی ہے وہ آیت بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو ہر اینگل سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسکلی جینڈر رول ڈیفائن کیا ہے خواتین کا. آلدو اس آیت کے اندر جو ڈائریکٹ ہے اللہ نے کیا ہے وہ ازواج مطہرات کو کیا ہے, لیکن علماء کہتے ہیں کہ دیٹ از آلسو فار بلیونگ وومن. تو یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب کی. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہو and abide in your houses and do not display yourselves as the display of the former times of ignorance. اب دیکھیں, جب بھی دین کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اساتذہ سے, اپنے ٹیچر سے یہی سیکھا کہ سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اصولی بات, جو پرنسپل ہے. اور پرنسپل کو سمجھانے سے پہلے یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. اس ٹاپک کو بالکل جو ہے ایک ان بائسڈ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم ذمہ داری لے لیں کاسموس کی, پلانٹس کے کاسمولوجیکل بیلنس کی, یا میں ذمہ داری لے لوں مولیکولر لیول پہ جا کے ان ساری مولیکولر ڈیٹیلز کو کنٹرول کرنے کی, تو کوئی بھی اس کی حامی نہیں بھرے گا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, چاہے مائکرو لیول ہو چاہے میکرو لیول ہو. اور اللہ نے اسی بات کو اکنالج کروایا ہے, الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو اگر ان چیزوں میں ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو اللہ جو کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اسی نے سوسائٹی کو بنایا ہے, تو سوسائٹی میں جو لاز ہیں وہ بھی اسی کے ہونے چاہیے. اگر کاسمولوجی میں, اگر خلق کے اندر لاز اللہ کے ہیں, تو پھر باقی معاش کے اندر بھی, پالیٹکس کے اندر بھی, ہر ایسپیکٹ آف لائف میں اللہ کے ہی لاز ہونے چاہیے. بالکل اسی طرح سوسائٹی میں ایک ہارمنی کے ساتھ ایگزسٹ کرنے کے لیے جو جینڈر رولز ہیں وہ بھی وہی ہونے چاہیے جو کہ اللہ نے ڈیفائن کیے, جو کہ ہمارا خالق ہے. اسی لیے اصولی طور پر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ ایک خاتون, a woman is a homemaker, ٹھیک ہے, عورت جو ہے وہ گھر میں رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی حکمتیں بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہے, اس کا جو رول ہے وہ ہوم میکنگ ہے, وہ بچوں کی تربیت ہے, وہ بچوں کی پرورش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ سلسلہ تو صحیحہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت عورہ ہے, وومن از عورہ. عورہ کہتے ہیں کور کرنے والی چیز کو. جب وہ باہر جاتی ہے تو شیطان جو ہے ریزز ہز ہوپس آف مس گائیڈنگ ہر. شی از نیور کلوزر ٹو اللہ دین وین شی اسٹیز ان ہر ہاؤس, یعنی کہ وہ اللہ کے قریب تر ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اور یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دیکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت بالکل انکاری ہے کہ عورت باہر کام نہیں کر سکتی. شریعت نے کچھ رولز ڈیفائن کیے ہیں کہ ان رولز کے تحت اٹ از پرمیسیبل. میں آپ کے سامنے کچھ رولز ہیں جو کہ اسکالرز نے لکھے ہیں, وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اور پھر تھوڑا سا میں آپ سب بھائیوں سے بولوں گا کہ پریکٹیکلی ہم لیٹس کم ٹو ٹرمز کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ اتنی آئیڈیل نہیں ہے. دا فرسٹ رول جو کہ عورت کے کام کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اف شی از ان فائنینشیل نیڈ, اللہ نہ کرے اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے یا وہ ڈائیورسڈ ہے, اس کو فائنینشیل کوئی نیڈ ہے. دوسرا, کچھ پروفیشنز اس طرح کے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس پہ خواتین کی ضرورت ہے, مثلا میڈیسن ہو گیا, اسی طرح ٹیچنگ ہو گیا, کپڑے وغیرہ سینا ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اسی طرح اس طرح کا انوائرمنٹ جہاں پہ مکسنگ نہ ہو یا حجاب کا باقاعدہ بندوبست ہو. اور پھر اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں جہاں پہ خواتین کو بہت زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے, نہ ایک محرم کے بغیر. تو اور یہ ساری چیزیں, یعنی کہ جو جو حرام چیزیں ہیں ان سے عورت بچے. تو اب میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کر کے پھر آئی ول لیو دا روم فار یو گائز کہ آپ بتائیں. میری ایک کولیگ ہیں, ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ مس آپ الحمدللہ پڑھاتی ہیں اور آپ ایک ورکنگ وومن ہیں, کیا یو وڈ وانٹ ٹو کنٹینیو یور پروفیشن آفٹر میرج, جو کہ ایک بہت ایک سادہ سا سوال ہے اور یہ عام سوال ہے, ہر کوئی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سرپرائز ہوں گے, میرا آنسر ہے نو, اینڈ مجھے بصیرت ہے کہ میں کیوں نو کہہ رہی ہوں. وہ کہتی ہیں میں نے 8-10 سال سے بچوں کو پڑھایا ہے, 10 سال سے میں نے ایک جنریشن کو پڑھایا, اور میں دیکھتی ہوں کہ اس جنریشن کا حال کیا بگڑ گیا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں نمبر 1 قصوروار ماں ہے, وہ والی ماں جو کہ ٹائم نہیں دیتی بچوں کی تربیت کے لیے. یعنی کہ دیکھیں, شی لرنڈ دا ہارڈ وے.
تو اسی لیے آپ لوگ بھائی بھی ریفلیکشن دیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین بالکل کام چھوڑ دیں، لیکن یہ جو ایک سوچ آ گئی ہے کہ جی پھر ہماری پڑھائی کا کیا فائدہ، اس کو ہم کس طرح ایڈریس کریں؟ حالانکہ اللہ نے تو بڑا کلیئرلی بتا دیا عورت کا جینڈر رول اس پہ میں ایک ہی بات کروں گا. میرے ایک کزن ہیں وہ آسٹریلیا ہوتے ہیں، ان سے ایک محفل میں نا یہ گفتگو ہماری شروع ہو گئی اس حوالے سے کہ آج کل فیمنزم کی بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ میرے سامنے ہوا کہ ہماری کولیگز ہیں آسٹریلین جو فیمیل ظاہر ہے وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں کولیگز نان مسلم کرسچن، ہی سیڈ کہ انہوں نے ہمیں باقاعدہ یہ اظہار کیا جیلسی کا کہ ہم آپ کی وومن سے بہت جیلس ہیں. تو کہتا میں نے کہا کیوں؟ شی سیڈ کہ وہ گھر رہتی ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہے اور آپ لوگ باہر جا کے کماتے ہیں، تو یہ جو آپ کا سسٹم ہے ہم اس سے بہت زیادہ جیلس ہیں. تو دیٹ سمز اٹ آل اپ کہ ایون وہ ڈبل پس رہی ہے. ہاں ڈبل پس رہی ہے بالکل. اچھا ذیشان بھائی، آپ نے یہاں پہ نا کچھ آیات شیئر کی جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ہیں خواتین کے لحاظ سے مثال کے طور پہ، اور قرآن میں احکام آئے ہیں. قرآن کا ایک جو سیکشن ہے وہ ڈیلز ود رولز اینڈ ریگولیشنز، اینڈ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز پہلے ہی بات ہو چکی ہے ہماری بہتری کے لیے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات ہے، تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی چوائس ہے ان دا میٹر، یا شاید ہم اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیں، یا چاہے ہم اس کو فالو ہی نہ کریں. تو یہاں پہ نا ایک آیت ہے اسی سورہ میں، سورۃ الاحزاب میں آیا نمبر 36، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا. اور انشاءاللہ میں اس آیت کو ایک اور آیت کے ساتھ کنیکٹ کروں گا ٹو شو یو دا سیریسنیس آف دا میٹر، کہ کہاں پہ جب ہم نظر انداز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو اور رسول کی بات کو تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ یعنی مومن مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی معاملے کو طے کر دیا ہو، کوئی بات آ گئی اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تو کوئی چوائس نہیں آپ کے پاس بٹ ٹو سبمٹ. فار بلیونگ مین اینڈ بلیونگ ویمن دے ڈونٹ ہیو اینی چوائس بٹ ٹو سبمٹ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بہت ہی دور گمراہی میں چلا جاتا ہے. اینڈ دیکھیں یہ تھیم جو ہے قرآن میں بار بار ریپیٹڈ ہے، لیکن اسی سورہ میں آگے جا کے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی گرافک انداز میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اہل جہنم ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ان کے جو چہرے ہیں ان کو تقلب یعنی ان کو ٹرن اوور کیا جا رہا ہوگا. جیسے آپ فار ایگزامپل کوئی چیز فرائی کرتے ہیں نا فرائنگ پین کے اوپر، تو آپ پہلے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پھر آپ اس کو الٹا کرتے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ایک منظر کھینچا ہے کہ ان کے جب چہروں کو الٹا کیا جا رہا ہوگا. بالکل. اچھا ہاں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یا لیتنا، کہ کاش ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. یعنی وہی اسی اوپر والی آیت سے آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ آپ کے پاس میرے پاس چوائس نہیں ہے. جب آپ نے بلیو کر لیا اللہ تعالیٰ میں، جب آپ نے سبمٹ کر لیا تو پھر آپ نے پورا داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی ہے اور رسول نے ایک بات کہہ دی ہے تو بس ختم بات. اور دیکھیں یہ سیریسنس اس میٹر کی یہ ہے کہ جب ان کو آداب دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا گلا کر رہے ہیں، کس چیز کے اوپر وہ ہے ندامت ہے اور ریگریٹ ہے ان کی، اور حسرت کس چیز کی کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کے اور رسول کی جو ہے نا اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس کی اطاعت کی، اپنے ایلیٹ لوگوں کی اور بڑے لوگوں کی جن کو ہم دنیا میں سمجھتے تھے کہ بہت ان کا پاس انفلوئنس ہے. اینڈ دیکھیں ایک ریئلٹی ہے ہیومن ایکسپیرینس کے اندر، ایک ریئلٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے جو کلاس ڈیوائڈ جن سوسائٹیز میں ہوتی ہیں تو لوور کلاس جو ہے وہ ہمیشہ اپر کلاس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، انہی کو اسٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے آف دا پرفیکٹ لائف، اور جس کو ہمیں ایمیولیٹ کرنا چاہیے اگر ہمیں سکسیس چاہیے. ہمیں اسٹینڈرڈ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دیا. تو جو لوگ ان کو اسٹینڈرڈ بنا کے اپنی زندگی کو میپ کریں گے ان کی زندگیوں کے اوپر، وہ پھر یہ گلا کریں گے آخرت والے دن. تو یہ چیز ایک تو ہم نے پہلے بھی اس چیز کو مینشن کیا، لیکن اس کو ریٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے تو بس ہمیں سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر احمد بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ نے، میں اسی کے ساتھ آپ کی اور ذیشان بھائی کی بات کو تھوڑا سا ریٹریٹ کروں گا. جو ذیشان بھائی نے پہلے بات کی نا یہ قرآن مجید کی کہ خواتین کا گھر میں رہنا اور یہ آیت پڑھی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسپیکٹ ظاہر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو ہم نے ماننا ہے ہر حالت میں، لیکن ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ اصل میں یہ صرف ایک عورت کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں رہے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا من نجات کیا ہے، what is actually the salvation. تو آپ نے 3 چیزیں گنوائی تھیں. آپ نے کہا تھا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہو، اور تیسری چیز آپ نے کہا وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ رہو. یعنی یہ جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جس طریقے سے فتنے پھیل رہے ہیں اور جس طریقے سے اللہ معاف کرے ہر قسم کا فتنہ پھیل رہا ہے، یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی. یعنی یہ ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں وہ اپنے گھر میں رہے، اپنی فیملی گائے بن کے رہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ایسوسیٹ کرے اپنے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی، یعنی یہ بات سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یعنی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس پہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس کو مشکل نہیں لگنا چاہیے. یعنی اللہ نے نبی کے لیے فرض کیا. اور سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اسے پتہ چلا کہ انبیاء کے لیے دین الگ نہیں ہے اور ہمارے لیے دین الگ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی اللہ کی اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، نیک ہو. جیسے کہ نا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا وہ بندہ ہوں جو مسلمان ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب تھے کہ آپ کے جو ہے نا جو پرانے گناہ تھے قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جیسا کہ سیدہ عائشہ نے کہا تھا آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پچھلے اور اگلے. تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا کھڑے ہوتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے جو ہے ایک شکر گزار کرنے والا یہ گریٹفل بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے جتنا قریب ایک بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اللہ اس کو نوازتے بھی زیادہ ہیں اس کے اعمال پہ. لیکن میں یہ بتاؤں یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، اللہ کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے پھر. یعنی اگر بندے سے غلطی ہو نا تو یعنی ہو سکتا ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ تھوڑا نرمی کرے، لیکن ان کے لیے تھوڑی سختی ہوتی ہے. اور یہ آیت کے شروع میں، یہ سورہ احزاب کی آیت کے شروع میں ہی آپ دیکھیں کہ جو آغاز کس سے ہوتا ہے، خواتین کی بات سے، سیدنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے حوالے سے. دوسری آیت کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کیا ہے عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو. اور پچھلے سپارے کی آخری آیت ہے اس میں فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اگر تم نے کوئی فحاشی کا کوئی برائی کا کام کیا اس طرح کا تو تمہارے لیے ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم بڑی اسپیشل عورتیں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں نا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ دین کی آبلیگیشنز کم ہو جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی آبلیگیشن وہ زیادہ یعنی اللہ کی اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کرے، الٹیمیٹ سبمیشن ہو. جیسے اور نبی بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے، اور نبی سب سے آگے، اور نبی کی فیملی سب سے آگے، ان سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سب سے زیادہ تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری ہونی چاہیے، باقیوں کی بات ہے. تو کہاں کوئی بندہ دوسرا جو عام بندہ مجھ جیسا سمجھے کہ اللہ نے حکم دے دیا تو میری مرضی ہے، اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتا رہوں. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی. اور یہاں سے مجھے ایک بات جو ہے نا میں کرنا چاہوں گا آڈینس سے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف آسانی تلاش کرتے ہیں. ہماری ساری سوچ یہ بن چکی ہے کہ دین آسانی کہاں پیدا کر رہا ہے ہمارے لیے، جبکہ رسپانسبلٹیز پہ کوئی بھی نہیں بات کرنا چاہتا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں، اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے. سو بڑا اچھا آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا. میری پہلی ریفلیکشن سورہ احزاب سے ہے، اور یہ آیت الحمدللہ دیکھیے خطبہ نکاح میں بھی ہے اور خطبہ جمعہ میں بھی ہے، اور بڑی ہی امپورٹنٹ آیا ہے، ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. اور اس میں کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن اللہ رب العالمین نے ہمیں دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور دیکھو وقولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کرو، کھری بات کرو، سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اس کے نتیجے میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی.
یہ جو کی ورڈز ہیں قولاً سدیدہ، اس کو میں تھوڑا بیان کرنا چاہوں گا. قولاً سدیدہ کے انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس، اور یہ بہت کمپریہنسو جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن ہے. دیکھیے قولاً سدیدہ میں تفسیر کے مطابق 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 2 اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، جو آپ بات کریں وہ سچی بات ہو. نمبر 2 اٹ شوڈ بی ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا وہ بات ہو. اور نمبر 3 کہ وہ انصاف پر مبنی، اس میں جسٹس کا ایلیمنٹ ہو. اب دیکھیے ہماری سوسائٹی میں اگر ہم کمیونیکیشنز دیکھیں تو وہ بہت کیجول ہیں، اور اسپیشلی پروفیشنل انوائرمنٹ میں قولاً سدیدہ بڑا ضروری ہے. بزنس ایگریمنٹ کرتے ہوئے یا پروفیشنلی چلتے ہوئے ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں پروفیشنلی، ہم کہتے ہیں جی کہ میں ابھی آیا. اب ابھی سے کیا مراد ہے؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، وہ پھر بیچارہ اگلا آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ 45 منٹ گھنٹہ لگا کے آتے ہیں. پھر دیکھیے نا جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ راستے میں ہوں، کہ بس جی میں آ رہا ہوں، میں بس یہیں ہوں. تو دیکھیں یہ قولاً سدیدہ نہیں، اس سے مسٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی اپنی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے، آپ کی امیج خراب ہوتی ہے. لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت ہی جو ہے نا اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ وائفز کے حوالے سے یہ الفاظ ایسے بڑے استعمال ہوتے ہیں، اور وائفز کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ آپ کب آئیں گے، کہاں ہیں. تو ہسبینڈ سچ بتا نہیں رہے ہوتے کیونکہ وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہماری ازدواجی زندگی میں بھی. تو دیکھیے سب سے پہلی بات کہ لوپ ہولز نہ ہو آپ کی کنورسیشن. پھر دیکھیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فلانے نے آپ کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں. اب پہلی تو بات ہے وہ فلانا کون ہے، دوسری بات یہ کہ وہ بڑی باتیں کتنی ہیں. جب تھوڑا سا آپ کھوج لگاؤ تو پتہ لگتا ہے وہ 1-2 باتیں تھیں اور وہ کسی ایک آدھے بندے نے کی ہوئی ہیں. لیکن امپریشن کیا دیا جا رہا ہے کہ جی سب آپ کے خلاف ہو گئے، پتہ نہیں اس نے یہ بات کر دی، وہ بات کر دی. تو یہ انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ الفاظ نہیں ہیں. یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کر دوں، کچھ لوگ اس آیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ نا کھری بات کا، اسٹریٹ بات کا مطلب یہ کہ اگلے کے منہ پہ بات مارو، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تو منافق نہیں ہوں، میں تو سچ بولوں گا. اور وہ پھر ایسی مطلب ہرٹفل باتیں کر جاتے ہیں کہ جی آپ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے دل میں ہی ہے تو میں منہ پر بھی لا رہا ہوں. تو یہ دین کی انسٹرکشن نہیں ہے. وہ ایک شخص آیا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی اس سے بہت اچھے سے ملے تھے. جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ یہ جو قوم کا سردار ہے یہ نہایت، اور آگے بھی خواتین کو بھی اللہ نے کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کرو، آنریبل بات کرو، ڈگنیٹی کی اور جو کسٹمری بات ہے، جو کسٹم. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ قولاً سدیدہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات یہ کہ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے بھی انصاف پر مبنی رائے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ کچھ غلط کر لیا تو اب میں جو ہے اس کو بدنام کرتا پھروں کہ نہیں جی وہ تو ہے ہی دنیا کا سب سے برا انسان وہ ہے، بلکہ میں نے اس کے انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ رائے دینی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ ابھارے نہ کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی، یعنی تم انصاف نہ کرو. بے شک. تو وین اٹ کمز ٹو گیونگ اوپینینز اباؤٹ کولیگز، گیونگ فیڈ بیکس ایٹ ورک پلیس، اب دیکھیں نا فیڈ بیک کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر فیڈ بیک جسٹس پہ ہی مبنی نہیں ہے اور وہ پرسنل بائس پہ مبنی ہے تو آپ کا ورک انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا. پھر نیپوٹزم ہوگا، فیورٹزم ہوگی وہاں پہ. اس لیے یہ ہمارے سارے لیڈرز اور مینیجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے کہ ہمیشہ جسٹس کا ایلیمنٹ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے الفاظ ادا کرو. سو یہ ہے جی میری طرف سے ریفلیکشن. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، ایک بہت چھوٹی سی ریفلیکشن لیکن وہ توحید کی جان ہے بیسکلی، اور وہ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے. اس آیت کو بتانے سے پہلے ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کو دیکھنے کے بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم صرف اپنا اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اینگل اس طرح اپریشیٹ نہیں کر پاتے، اسی لیے ہمیں شاید چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. یہی معاملات ہماری عبادات کا ہے. ہم جب عبادات کرتے ہیں تو ہم گویا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو کوئی فیور کر رہے ہیں، یا اللہ کو کوئی ہمارے صدقات کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے کی ضرورت ہے روزے میں، یا اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اور دیکھیں یہاں پہ اللہ نے مخاطب بھی انسانیت کو کیا ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے ہاں فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ الغنی اور الحمید ہے. بہت سمپل سی بات ہے، اس رول کو سمجھ لیں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ توحید کی جان ہے. اپنے آپ سے ایروگنس کو انسان نگیٹ کرے، جس کا گلہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ مستغنی ہے. کلا ان الانسان لیطغی، کہ بلکہ انسان سمجھتا ہے، انسان طغیانی پہ اتر آتا ہے. الرآہ استغنی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے. حالانکہ سیلف سفیشینسی
کس کو زیب دیتی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے. ایک حدیث قدسی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ حدیث قدسی جو ہے یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. ابو ذر الغفاری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا ایک پورشن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایون اف یو آر لیونگ اینڈ یو آر ڈیڈ، تمہارے میں سے زندہ، تمہارے میں سے مردہ، تمہارے پہلے، تمہارے آخر، یو آر فریش، یو آر ڈرائی، سب کے سب نیک ہو جائیں، بہت زیادہ نیک ہو جائیں، وہ اللہ کی ڈومینین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ سب کے سب سے زیادہ گناہ گار ہو جائیں تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایون اف یو آر لیونگ اینڈ یو آر ڈیڈ، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، اگر سب کے سب جمع ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں جو کچھ بھی وہ مانگیں اور اللہ ان کو عطا کرتا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک سمندر میں ایک نیڈل کو بندہ ڈپ کرے اور اس سے باہر نکالے اور اس کا کمپیریزن. الحمدللہ. اچھا میں یہاں پہ سورہ احزاب پہ واپس جاؤں گا، اور وہاں پہ نا ایک بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے، مختصر بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ہی پروفاؤنڈ ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسا ایک عمل بتایا ہے جو کہ ہے تو بہت آسان لیکن میزان کے اوپر بہت بھاری ہے. اتنا آسان عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے ہر اسٹیٹ آف بینگ کے اندر، اور اس میں اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اگر آپ سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو فوائد ختم ہی نہیں ہوں گے، یعنی قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، اور جس طرح علماء نے بھی جو فوائد گنے ہیں. اور وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو. اور ہمیں پتہ ہے کہ سب سے جو اہم عمل ہے ہماری شریعت کے اندر وہ نماز ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، واقعی الصلاۃ لذکری، اور قرآن کو ذکر کا، اور قرآن بھی جو ہے قرآن بھی ذکر ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اتنا آسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے. اور اس کی فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ کچھ علماء نے جیسے ابن القیم نے 100 سے زیادہ فوائد جو ہے نا ذکر کے اکٹھے کیے ہیں. اسی طرح شیخ عبد الرحمن البدر ہیں، ان کی کتاب ہے اس کے اوپر پوری 2 جلدوں کے اندر، جس میں صرف ذکر کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور کس کس قسم کے اذکار جو ہیں انسان کو یاد ہونے چاہیے، صبح کے، شام کے، اور یہ انسان کو اپنا ایک معمول بنا لینا چاہیے. اور دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہو جائے گی، پوری کی پوری زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی اگر آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہے. 5 وقت نماز جو ہے نا یہ تو منیمم ذکر ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بالکل صبح شام کے اذکار ہیں، سارا وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا. اور اس میں قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو جتنے یہ ذکر کرنے والے ہیں، مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا چیز تیار کی ہوئی ہے، مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی. اسی طرح فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو گے اپنی مجلس کے اندر تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبق المفردون، تو کہ سبقت لے گئے المفردون. تو صحابہ نے پوچھا وما المفردون یا رسول اللہ، کہ یہ مفردون کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. تو یہ سبقت لے جائیں گے. کس کے اوپر سبقت لے جائیں گے؟ سب کے اوپر سبقت لے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو کہ اتنا آسان ہے اور ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے، لیکن اجر کے حساب سے بہت بھاری ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو میں سب کو ایڈوائز کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ سارا وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں. انسان جو ہے نا گناہوں سے بچ جائے گا، شیطان سے بچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے کام کرنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی جنت میں سارے اعمال جو ہے انسان کے لیے منسوخ ہو جائیں گے سوائے ذکر کے. بالکل جیسا کہ سورہ رات میں اللہ نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یعنی آپس میں سبحانک اللہم کہیں گے جب ملیں گے، اور اس کے بعد جب واپس ختم کریں گے اپنی مجلس کو تو الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. بلکہ آپ ہی کی بات سے مجھے یاد ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آخرت میں
اگر کسی کو کوئی ریگریٹ ہوگا نا تو اسی ایک چیز کا ریگریٹ ہوگا کہ یار میں نے یہ لمحات گزارے جس میں میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا. یعنی جنت میں ایک ہی ریگریٹ ہوگا کہ یار میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم تھا, میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کر سکتا تھا, بس وہی ریگریٹ ہوگا بس. اور دیکھیں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ ہی, اس کا ریوارڈ دیکھیں کہ جھاگ کے برابر بھی گناہ اگر ہے اللہ معاف کر دے گا. احمد بھائی جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم یہ موسٹ انڈر ریٹڈ ایکٹ آف ورشپ میں سمجھتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ بڑے بڑے عملوں سے بندہ آگے نکل سکتا ہے. ایک صحابی ہے نا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ عمل نہیں ہوتے, مجھے بتائیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے وہ میں باقی جو کمیوں کو پورا کر لوں. آپ نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, میری زبان ہمیشہ جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ ذکر ہے کیا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ذکر جو ہے نا کچھ عجیب و غریب فارمز بھی ذکر کی جو ہے نا آج وہی ذکر ہے جو اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے منسوب ہے, بس اس کے علاوہ کوئی فارم نہیں ہے. اچھا میں ایک آخری اپنی ریفلیکشن شیئر کروں گا. سورہ یاسین اس سورت کے آخر میں آتی ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کے اندر ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں, اصحاب القریہ کا. اور اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ ایسے بدبخت تھے کہ ان کو 3 رسول بھیجے گئے ان میں. یعنی اللہ نے پہلے وضرب لہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وضرب لہم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. یعنی یہ 2 رسول بھیجے, انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو اللہ نے تیسرا پھر بھیجا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو آپ نے احمد بھائی سورہ مومن کے اندر جب آپ نے ایک بندے کا رجل المؤمن ان کا ذکر کیا تھا جو آل فرعون میں سے تھا, اسی طریقے سے ایک اور بندہ یہاں پہ ہمیں اس کی کہانی ملتی ہے. وجاء من اقصى الْمَدِينَةِ رجل يسعى, کہ ایک مدینے کے دور کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا ہے, اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اس نے کہا میری قوم رسولوں کو فالو کرو. تو یہاں پہ یہ آیت جو ہے میں ہمیشہ اپنے دعات اور اپنے آپ کے لیے ریمائنڈرز کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ داعی وہ ہوتا ہے جو بیسکلی رسول کے رستے پہ چلانے والا ہوتا ہے, جو اپنے پیچھے نہیں لگانے والا ہوتا. اور آج کل اللہ معاف کرے جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں, سبسکرائبرز کی ایج ہے, ویورشپ کی ایج ہے, یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کس کے فالوور زیادہ ہیں, کس کے کیا ہیں, فلاں کی ہیں فلاں کے کیا. تو ایک داعی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں. جب وہ بات کرتا ہے وہ قال اللہ کہتا ہے, قال رسول کہتے ہیں, قال الامام بخاری, امام یعنی ائمہ کی بات کرتا ہے, اپنی نہیں بات کرتا. اور فار ایگزامپل اگر وہ بات کرتا ہے, اور اس میں یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے, اگر وہ کسی سے بات لیتا بھی ہے تو اس کا ذکر بھی کرتا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ ایٹریبیوٹ کرتا ہے, یعنی اس کی نسبت القول الی القائل. یعنی اور یہ ہمبلنس, میں سمجھتا ہوں یہ ہمبلنس, الٹیمیٹ ہمبلنس اور ہیوملٹی ہوتی ہے کہ جب انسان کہے کہ میرے فلاں بھائی نے بات کہی تھی اور میں نے اس سے سنی تھی اور مجھے میرے اللہ نے ذہن کھولا. تو سبحان اللہ, تو یہ نبی کا کام یہ ہے, یعنی ایک داعی کا کام یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس دور میں کہتا ہوں بہت بڑا وہ ولی ہے جو لوگوں کو اپنے آپ سے بچا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا لے, جتنا مرضی افیکٹو ہو. لیکن انفارچونیٹلی سیلیبریٹی کلچر جس طریقے سے دعویٰ کے اندر پایا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی تو ہم بعض اوقات نا وہ ایک بارڈر لائن جو ہے نا وہ ایک تھن لائن کو مس کر دیتے ہیں کہ کہاں پہ اب میری ذات شروع ہو گئی ہے, یعنی اس کی ذات کی پروموشن شروع ہو گئی ہے, اور کہاں پہ اب دعویٰ کا کام جو ہے رک گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے جہاں پہ ہم یہ فرق کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بیوٹیفل ریمائنڈر, جزاک اللہ. میری جو سیکنڈ ریفلیکشن ہے وہ ہے سورہ فاطر سے, چیپٹر 35 اور آیت نمبر 8 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو, پہلی چیز, اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. اور اس کو میں سورہ کہف کی اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلقین کی. دیکھیے آخری جو چند آیات ہیں کہ کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی کہیے کیا ہم انہیں بتائیں کہ اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ کہ جس کی ساری کوشش اور سعی دنیاوی کاموں کے لیے تھی. پلاٹ بنا لوں, جائیداد جمع کر لوں, کیریئر بنا لوں, ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے یہ چیزیں حرام ہیں, لیکن ساری کی ساری سعی ہی ان کاموں کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اور پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں, میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں. یعنی پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے بڑھاپے میں نیک اعمال کر لیں گے, حج بھی کرائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے حج کی. لیکن یہ جو پلاننگ ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ یار ابھی دنیا کمانے کا وقت ہے, اس کے بعد ایک ایج آئے گی تو مسجد کا رخ بھی کریں گے اور یہ کہ پھر حج بھی کرائیں گے. تو اللہ معاف کرے کہ یہ جو سوچ ہے
اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے. اور پھر جو اگلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو کوئکلی میں ایک دو ریفلیکشن اپنی شیئر کر لوں. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو ذرا ہیڈ لیس ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کی واپسی جو ہے نا وہ ممکن ہے. انہیں کوئی ریمائنڈر مل جائے، کوئی جھنجھوڑ دے، کوئی انہیں بڑی سختی سے بات کر دے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دوسری ٹائپ ہے کہ جو ٹوٹلی ایروگنٹ ہیں اور وہ برائی کرتے بھی ہیں دھڑلے کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. جیسے وہ قریش مکہ کہتے تھے نا کہ جی ہم اس لیے نیکڈ طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، تو اللہ نے کہا، اللہ نے تو نہیں کہا یہ کام کرنے کا. تو سملرلی آج ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے ایک سوڈو لبرل جو طبقہ ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے سیلیبریٹیز کو، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، ایک ایسا عمل کرتے جو بالکل غیر شرعی ہے اور اس کے اوپر ماشاءاللہ اور یہ کہ الحمدللہ جی اللہ کا مجھ پہ احسان ہے میں نے کیا، الحمدللہ میرا ریکارڈ لیول بہت زیادہ جو ہے نا ایسے ہی ہے. تو بس دیکھیے کہ یہ ڈیلوژن ہے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے اعمال بالکل جو ہے وہ مزین کر کے شیطان ہمیں دکھائے، سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن نہ ہو جائے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ برائی کی پہچان ہی ہمارے اندر سے جاتی رہے. جیسے ایک بندہ ایک کمرے میں داخل ہو، وہاں بہت اسمیل ہے، کچھ دیر بعد اسمیل ختم ہو جائے گی، وہ ڈی سینسٹائز ہو جائے گا. اسی طرح اللہ معاف کرے یہ میڈیا تو ہمیں ڈی سینسٹائز کر رہا ہے، ہر وقت عورتوں کے چہرے دکھا کے، بل بورڈز دکھا کے، برائی دکھا کے، کوک اسٹوڈیو، پیپسی، میوزک سنا کے، ہر ایڈورٹیزمنٹ میں ناچ گانا میوزک ہے اور کیا ہے. تو وہ ڈی سینسٹائزیشن چل رہی ہے یوتھ کی. اس کے بعد جب احادیث سامنے آئیں گی کہ میوزک تو حرام ہے تو یوتھ تو جو ہے وہ تو ان کا ایک وہ ابل کے باہر آ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ساری بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں. اور دوسری جو چیز اس میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے. اور اس لیے میرا یہ پیغام ہے مدرس کے لیے کہ مدرس بہت پریشان ہوتی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے. دیکھیں آپ اپنا پیغام دیں، بچوں کی تربیت اچھی کریں، اور اگر تھوڑا بہت ڈائیورٹ بچہ ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا فرمائیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہوپ لیس کیس ہو گیا. گائیڈنس اللہ کے ہاتھ میں، گائیڈنس کی کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ جسے چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے اور تمام کی تمام گائیڈنس اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.